بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ 377 پی پی سی کے حوالے سے ہے، جس میں آج ہم نے ان نیچرل افینسز کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ان نیچرل افینسز کیا ہیں، کس کس کے خلاف اس کا جو مقدمہ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ whoever voluntarily، شرط یہ ہے کہ voluntarily اس میں ہونا چاہیے، has carnal intercourse، اور اس کے ساتھ جو آگے فردر اس نے کنڈیشنز بتائی ہیں وہ کیا کیا ہیں کہ ود اے مین، وومن اور اینیمل۔ یہ پی پی سی کا ایک واحد ایسا افینس ہے کہ جس میں نیچرل پرسن، ہیومن بینگ اور اینیمل، اس کے خلاف کیے گئے افینس کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا گیا۔ ادروائز اگر ہم ہیومن بینگ کے لیے پڑھتے تو ہم نے 302 قتل کی صورت میں پڑھا، اور اگر وہی سیم کام کسی جانور کے ساتھ کیا جائے تو 427، 28، 29، 30 نقصان رسانی میں جا کے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر کسی انسان کا جسم، اس کا کوئی حصہ کاٹا تو ہرٹ کے اندر اتلاف عضو، اتلاف صلاحیت عضو، الگ پروویژنز تھی، الگ سزائیں تھیں، اور کسی جانور کو زخمی کرنا یا جانور کے جسم کا کسی حصے کو کاٹ دینا، اس کی سزا وہ نقصان رسانی کے چیپٹر کے اندر ہی ہمیں نظر آئے گی۔ لیکن اکثر یہ چیز پوچھی جا سکتی ہے، پوچھی بھی گئی، بہت پہلے ایک کویشچن آیا تھا کہ پی پی سی کا وہ کون سا افینس ہے کہ جس کی سزا وہ ایکول ہے، چاہے وہ افینس آپ ہیومن بینگ کے ساتھ کریں یا کسی اینیمل کے ساتھ کریں، تو وہ افینس ہے 377۔ تو 377، اگر کوئی شخص کسی مین کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ، کسی جانور کے ساتھ کارنل جو ہے وہ کورس کرتا ہے جو اگینسٹ نیچر ہے، تو اس کی سزا امپریزنمنٹ فار لائف ہے، اور امپریزنمنٹ آف آئدر ڈسکرپشن فار اے ٹرم، جو کہ 2 سال سے لے کر 10 سال تک ہے، وہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ لائف امپریزنمنٹ اس کی پنشمنٹ ہے، اور 2 سے 10 سال سزا اس جرم میں ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص ایک ایسا ان نیچرل افینس کرتا ہے۔ اور ان نیچرل افینس، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، اس کی بھی ایکسپلینیشن اور سیم ایکسپلینیشن 375 کے اندر بھی ہے کہ پینیٹریشن از نیسیسری۔ اگر پینیٹریشن نہیں ہے تو یہ افینس کمپلیٹ نہیں ہوگا، مینز اگر یہ پریپریشن کی سٹیج پر تھا تو یہ افینس کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ آگے آتے ہیں، اس میں جو امینڈمنٹ آئی ہے 377A کی صورت میں، 377A کی صورت میں، جس کی پنشمنٹ ساتھ آئی 377B کی صورت میں۔ اگر اس کو میں کوئی سنگل ورڈ میں بتاؤں کہ یہ 377A، اس میں بڑے مشکل لفظ ہیں، تھوڑا سا دیکھیں آپ لفظ۔ اس کے اندر وہ لفظ ہیں جو نارملی ہم اپنی اس میں نہیں پڑھتے ڈکشنری کے اندر۔ اس میں ہے فونڈلنگ، اسٹروکنگ، کیریسنگ اور ایگزبنیشن اور ویورزم، کہ whoever implies uses force، یا تو وہ کیا کرتا ہے طاقت کے ذریعے سے، یا کسی کو پرسویڈ کرتا ہے، انڈیوس کرتا ہے، کسی کو ورغلاتا ہے، اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، انٹسائزز کرتا ہے، اور کورسز یا ظلم کے ذریعے، زور زبردستی کے ذریعے سے کسی شخص کو انگیج کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے، فونڈلنگ، اسٹروکنگ، کیریسنگ، ایگزبنیشن اور ویورزم، اور اینی obscene or sexually explicit conduct or simulation of such conduct either independently or in conjunction with other acts with or without consent where age of person is less than 18 years۔ تو یہ ود اور وداؤٹ کنسنٹ کی کنڈیشن ہے وہ 18 سال سے کم، اور 18 سال سے اوپر اگر ود کنسنٹ ہے تو اس میں فال نہیں کرے گا، وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پر کنسنٹ کا وہ ایشو آ جائے گا۔ تو یہ سیکچول ابیوز کی ڈیفینیشن اس نے دی ہے، جس کی سزا کیا ہے سیکچول ابیوز کی، 20 ایئرز، 14 سے 20 سال سزا ہے سیکچول ابیوز۔ 14 سے 20 سال۔
اچھا یہ سیکچول ابیوز کے لیے اگر میں بالکل وہ سمپل، لیکن وہ لفظ تھوڑی سی کم کیٹیگری کا، اگر سنگل لفظ میں سمجھانا چاہوں تو وہ لفظ اس نے بولا تھا ایک بار، یاد ہے ایک بندے کا ذکر آیا تھا اور تم نے فوراً ٹھک کے ایک لفظ کہا تھا کہ وہ تو بڑا وہ ہے، کیا تھا؟ ٹرکی۔ سادہ الفاظ میں اگر یہ سارے جو مشکل لفظ ہیں نا، ان کے ایک سنگل میننگ لینا تو ٹرکی ہے۔ ٹرکی کیا کرتے ہیں؟ اس میں جو لفظ ہے فونڈلنگ، یا اس میں جو سیکنڈ لفظ ہے اسٹروکنگ، یہ کیرسنگ، یہ ایک ہی لفظ ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اپنے اندر جنسی خواہش کو لے کر کسی شخص کے جسم پر ہاتھ پھیرنا، اس کے جذبات کو ابھارنا، اکسانا، یا وہ سیکچول انٹینٹ کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا۔ یہ جو الفاظ یہ ہیں فونڈلنگ یا اسٹروکنگ یا کیرسنگ، یہ اس جو ہے وہ معنی میں آتے ہیں سارے کے سارے۔ اور اس میں جو ویورزم ہے، ویورزم کیا چیز ہے؟ ویورزم ایک ایسا افینس ہے کہ جس میں دو لوگ اگر سیکچول انٹرکورس کر رہے ہیں اور تھرڈ پرسن ان کو دیکھ رہا ہے تو یہ وہ کس میں فال کرے گا؟ ویورزم میں فال کرے گا۔ تو یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں ان کو افینس بنایا گیا کہ اگر کوئی ایسی بیسیکلی جو سوشل آپ کی لائف کو ڈسٹرب کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، کیونکہ یہی تو فرسٹ سٹیپ ہے نا، اسی کے بعد سیکنڈ سٹیپ ان نیچرل لسٹ اور ریپ تک بات جاتی ہے، تو اگر اس چیز کو یہیں پر روک دیا جائے تو اس کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ نہیں آئے گا۔ لہٰذا اس کو سیکچول ابیوز میں لاتے ہوئے اس کے بعد ایک بہت بڑی کمپین بھی چلی تھی، میڈیا کے اوپر بھی آیا تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو میڈیا کے اوپر ایک وہ آ رہا ہے کہ جناب انوانٹیڈ ٹچ، وہ بچوں کی ویڈیوز انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو وہ آپ کیا کریں، وہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اور اس میں میرے خیال میں جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ والدین کی ہے، حد سے زیادہ بڑی غلطی والدین کی۔ اس بڑی غلطی میں سب سے بڑی ریزن اسلام اور اس کی تعلیمات، اس کو نگلیکٹ کر دینا۔ 377 جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا کہ اینیمل کے ساتھ کارنل انٹرکورس، تو بندہ تھوڑا سا حیران ہوتا کہ یہ کون کرے گا۔ بٹ اگر آپ اسلامک ہسٹری میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو اس چیز کے جو سختی کے ساتھ یہ منع نظر آئے گا کہ رات کے وقت ایک جو بالغ مرد ہے اس کو کسی جانور کے ساتھ کمرے میں اکیلا نہیں سونا چاہیے کہ شیطان کسی وقت اس کو ورغلا نہ دے۔ یہ چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ اور آج کل ان سب یہ فونڈلنگ یا اسٹروکنگ، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی ریزن ہے کیا؟ چلو جی کزن کے ساتھ بھیج دو بائک پہ۔ اگر آنکھیں بند کرنی ہے تو ہماری مرضی ہے۔ آپ میں سے سب لوگ یا تو میرڈ ہیں، نہیں یا تو نیڑے تو لگ چکے ہیں نا۔ جو سول جج کی تیاری کر رہا ہے عمر بھی نہیں چھپا سکتا وہ اپنی، مطلب کیا ہے کہ کم از کم LLB 17 سے 18 سال، پچھلے 6 سال 23 سے 24 سال، ایک لائسنس والا سال 25 سال، 2 سال کا ایکسپیرینس 27 سال، جو کھچ کے بھی جو اپنی عمر چھپائے گا 27 سے اوپر یا 27 سے نیچے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ جس طرح کبوتر کیا کرتا ہے کہ بلی کو دیکھ کر نا اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید بلی مجھے کچھ نہیں کہے گی، بٹ بلی اس کو پھر بھی کھا جاتی ہے۔ تو یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا چھوڑ دیں۔ اگر شریعت نے ایک عورت کے لیے اس کے دیور کو سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے تو وہ ہے، اگر آج میں اپنی وائف کو اپنے بھائی کے ساتھ بھیج دیتا ہوں ایک بائک پر بٹھا کر، ایک گاڑی پر بٹھا کر، تو وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، آپ جتنے مرضی روشن خیال ہو جائیں، جتنے مرضی پازیٹیو ہو جائیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو حاجی ہیں، ذہن میں بات جاتی ہی نہیں ہے، جاتی ہے۔ گھروں کے اندر ہم اپنے سمپل ایک عام زندگی میں دیکھ لیں، ہمارے گھر میں جو ہے دوپٹہ عورت کا ختم ہو چکا ہے۔ گھر میں مہمان ہے، کزن سے کیا پردہ، اپنے گھر کا بچہ ہے، تو کبھی اس کزن کی آنکھیں بھی تو دیکھ لیا کرے کہ وہ کدھر کدھر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ کی صرف سمجھانے کے لیے کبھی آبزرو کر لینا، شاید آپ کو عقل آ جائے۔ اگر آپ کی چھوٹی بہن کوئی گھوم رہی ہو نا صحن میں، اور اسی صحن میں کزن بھی بیٹھا ہو، تو کبھی شیشے کے پیچھے چھپ کے اس کزن کی آنکھیں دیکھ لینا، تو آپ کی آنکھوں پر جو چڑھا ہوا پردہ یا وہ جو چربی ہے وہ شاید اتر جائے کہ وہ مرد ہے اور وہ عورت ہے۔ تو اس طرح ہم گھروں میں جب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اس قسم کے بہت زیادہ ایونٹ
ہماری اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے آتے ہیں کہ ہم خود موقع پرووائڈ کرتے ہیں، خود ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، اور پھر بعد میں جب کچھ ہو جاتا ہے تو تب پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ یار کاش ہم نے اس وقت ایسا نہ کیا ہوتا۔ تو اپنے لیونگ سٹائل کو تھوڑا سا چینج کریں۔ اس کے اندر یہ جو کزن سسٹم ہم نے گھسا دیا ہے، اب تو کزن سے بھی ایک سٹیپ آگے چلے گئے، ابھی تو جناب وہ فرینڈز، فیملی فرینڈز والا معاملہ بھی آ گیا، وہاں پر بھی ہم نے اپنا پردہ ختم کر دیا، وہاں پر بھی سارا جو ہے نا وہ آنا جانا یہ وہ۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ میری بات 100% ہر بندے پر فٹ ہے، بٹ 99% اگر آپ دیکھ لیں نا اپنی زندگی کے اندر تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک فیمیل جب 16 سال سے اس کی ایج بڑھتی ہے تو شریعت نے اگر اس کی شادی کا حکم دیا ہے نا، اگر آپ نہیں کرتے، آپ سب لوگ اس اسٹیج سے گزر کر آئے ہیں، خواہش پیدا ہو جاتی ہے، صرف فرق وہ منٹو والا ہے۔ وہ آپ نے منٹو کو پڑھا نا کہ عورت جو ہے وہ صرف کیا ہوتی ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے تو بدصورت مرد کرتا ہے، اور کبھی بھی وہ خوبصورت اور امیر مرد سے ایکسپلائٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس کو تو وہ پسند کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% سچ ہے، میں نے پہلے مرد کی بات کی ہے۔ اگر کسی کو اکثر پھر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ عورت کے بارے میں ایسے، تو پہلے میں نے اس کھڑے ہوئے کزن وہ مرد کی بات میں کر کے آیا ہوں کہ اس کی آنکھیں پہلے دیکھنا، پھر میں اگلی بات کروں۔ ادھر بھی خامی ہے، ادھر بھی خامی ہے، دونوں طرف اگر آپ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو ہمارے معاشرے کے اندر وہ برائیاں جن کو ہم خود پانی دے رہے ہیں، پودا لگا دیا ہم نے اور پانی دے رہے ہیں، اور جب یہ بڑا ہوگا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یار ہم نے کیا کیا۔ تو اپنے گھروں کے اندر جب آپ گھوم رہے ہوتے ہیں، دوپٹے پاسبل نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے حجاب بنا لیں۔ اگر آپ اس چیز کو روک نہیں سکتے کہ یہ جو کزن سسٹم، دیور سسٹم، یہ جو 4 بندے 5 بندے آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں، ٹائم لگے گا، یا اگر کوئی ایسی بات ہے تو ایٹ لیسٹ یہ چیز تو ہو سکتی ہے نا۔ بٹ یہ چیزیں بھی کیا ہوتی جا رہی ہیں، بالکل ہمارے گھروں سے اب ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہم نے تو اس کو بالکل اگنور کر دیے۔ اپنے واش رومز کے اندر ابھی نارملی، چلو اب تو اٹیچ باتھ والا، لیکن اکثر گھر اب بھی ہیں کہ جہاں پر کامن واش رومز ابھی بھی چلتے ہیں نا، یا 1 یا 2 واش روم، تو آپ آج جا کر اپنے سارے اپنے گھروں کے واش روم چیک کرتے ہیں۔ اپنی ایک زندگی کی عادت بنا لیں، چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، کہ جو آپ کے انڈر گارمنٹس ہیں نا وہ آپ کے واش روم میں ہونے ہی نہیں چاہیے، بٹ آپ جا کر آج دیکھو تو آپ کے گھروں میں وہ کھڑے ہوں گے، جلدی میں بھاگتے ہوئے جناب کھڑے کیے۔ اب پیچھے واش روم میں کون جا رہا ہے ہمیں تو نہیں پتہ، چاہے وہ کزن ہے جو بھی ہے، اپوزٹ سیکس جب وہ اندر جائے گا تو چاہے وہ جو بھی ہوگا، ایک اندر کا جو شیطان ہے وہ اٹھے گا۔ باتیں یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہیں، ان باتوں کو یہیں پہ روک دو۔ اور ہم نے بھی کیا کر دیا، چھوٹی بچی پیدا ہو گئی ہماری، 2 سال کی ہے 3 سال کی ہے، پہلے سال میں تو ہم نے صرف پیمپر پہ گزارا کر لینا، دوسرے سال میں اس کو ہم نے، دوسرے سال میں بچہ سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کو ہم نے ایک ایسی وہ پینٹی نکر ایسی چیز دینی ہے۔ آج کل کا جو ٹرینڈ ہے، آپ چھوٹے ابھی جا کر اپنی بچیوں کو دیکھ لینا، زیادہ کپڑے آپ کے پاس کون سے ہوں گے ابھی گرمی کے لیے، آپ اس کو برا ہی نہیں سمجھ رہے ہوگے، فراک ہوگا اور اس کے ساتھ بالکل ایک چھوٹی سی وہ پینٹی ٹائپ ایک بنی ہوگی جس سے گھٹنے بھی نہیں، گھٹنوں سے بھی اوپر ہوگا، اگر تیر مارے تو گھٹنوں تک آپ اس کو لے جائیں گے۔ چلو اگر کوئی بہت بھی شرافت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کو وہ سکن ٹائٹ پینٹ پہناتا ہے، اور اس کو تم برا سمجھتے نہیں ہیں۔ اس بچوں کو جب ہم نے 3 4 5 سال سکن ٹائٹ پینٹ پہنا لی ہے، اور اس کے بعد اگر ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جب یہ بڑی ہوگی تو یہ شلوار پہنے گی، یہ سر پہ دوپٹہ لے گی، یا یہ ایک نارمل قمیض پہنے گی، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے اس کی طبیعت تو وہیں سے خراب کر دی ہے، تربیت ہم نے اس کی، اور ہم نے اس چیز کو برا سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو فیشن ہے نا، اس طرح کی چیزیں باہر سے لانا پہننا، یہ تو فیشن ہے، اس کو تم برا سمجھتے نہیں، یہ تو بس کہتے ہیں کہ چل خیر ہے، ہم ان چیزوں کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ عورت کے لیے جو لفظ یوز کیا گیا، عورت کا لفظی مطلب کیا ہے ویسے؟ چھپی ہوئی، مستورات کا لفظ یوز کیا گیا، چھپی ہوئی۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، ویسے صرف ایک چھوٹی سی ہسٹری اٹھا لینا، سورۃ النور کا کبھی ترجمہ پڑھ لینا، تو یہ جو حکم آیا تھا پردے کا، اس کے پیچھے وزڈم جب آپ دیکھو گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب کچھ صحابیات نے آ کر یہ شکایت کی، کیونکہ تب واش روم سسٹم تو تھا نہیں نا، اللہ کمی بیشی معاف کرے، آ کر شکایت کی کہ جب ہم صبح کے وقت رفع حاجت کے لیے باہر نکلتے ہیں
تو کچھ کفار جو ہیں وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں. جب کفار سے پوچھا گیا کہ تم تنگ کیوں کرتے ہو، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کیا پتہ یہ آپ کی ہیں یا ہماری ہیں، ہم تو اپنے معمول کے مطابق چلتے ہیں. تو آپ کی اور ہماری میں فرق کرنے کے لیے حکم آ گیا پردے کا، کہ جو ہماری ہوں گی وہ پردے کے ساتھ آئیں گی، آج کے بعد ان کو تنگ نہیں کرنا، جو پردے والی ہوگی وہ مسلمان ہوگی. تو یہ پردے کا جو حکم آیا اور یہ جو ساری چیزیں آئیں، اس کے پیچھے وہ چیز موجود ہے. اور اس ٹاپک کے ساتھ اس کو پڑھانے کا ریزن ہی یہی ہے کہ جب یہ ریپ کیسز یا ان نیچرل لسٹ کیسز آتے ہیں تو کہیں بیک اینڈ پہ آپ کو ایک ریلیکسیشن، ایک انویٹیشن نظر آئے گا. تو اگر آپ اس افینس سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ جو انویٹیشن ہے اس کو آپ کیا کریں، پہلے روکیں. اس میں ایک جو لفظ ہے کیریسنگ، اور کیریسنگ سے آگے جو ایکسبیونیشن، ایکچولی یہ لفظ اس چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے. ایکسبیونیشن کیا ہے کہ جب کوئی عورت یا کوئی اسپیشلی اس میں عورت ہی فال کرتی ہے، وہ ایسا لباس پہن کے اگر وہ باہر آتی ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو ایگزبٹ کر رہی ہے، اور وہ ایگزیبیشن اس چیز کا سبب بنتا ہے کہ اس کو کوئی شخص دیکھتا ہے. اس کو بیسیکلی جو ہے وکٹمائزیشن کا ایک لفظ جو آپ کرمنالوجی میں پڑھے تو اس کو وکٹمائزیشن کہا جاتا ہے. اور اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے کہ جو افینسز ہوتے ہیں، اسپیشلی وہ افینسز جو کہ ان نیچرل لسٹ یا ریپ کے افینسز ہوتے ہیں، اس میں وکٹم کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. اس میں جو وکٹم کا لائف سٹائل ہے اس کو انہوں نے ایڈ کیا کہ آپ کسی شخص کو اس افینس میں، پاکستان میں تو ابھی تک نہیں ہوا، خیر فارن میں ہو چکا ہے، کہ آپ کسی شخص کو ریپ یا ان نیچرل لسٹ میں سزا دینے سے پہلے اس وکٹم کا لائف سٹائل چیک کریں. وکٹم کا لائف سٹائل ہے کہ وہ اکیلا رہتا ہے، تو اٹ مینز وہ انوائٹ کر رہا ہے کسی کو بھی. اکیلا جب کوئی ہوگا کسی گھر میں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی اس کے پاس جائے گا، پروٹیکشن نہیں ہے. ایک بندہ رات کو 12، 1، 2 بجے آتا ہے تو یہ لائف سٹائل کس چیز کو انوائٹ کر رہا ہے؟ اسی چیز کو انوائٹ کر رہا ہے کہ لوگ آپ کو تنگ کریں. تو یہ چیز بھی اس میں ایڈ کی گئی. تو یہاں پر ہم نے وہ تو ایڈ نہیں کیا بٹ ایک لفظ ایڈ کر دیا کہ اس میں بیسیکلی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ایسے اس کی نمائش کرتا ہے اپنے جسم کی کہ جس سے کوئی شخص اس میں انسائٹ ہو جائے اور وہ اس میں آ جائے اور اس کا وہ کوئی بھی نیگیٹو امپیکٹ پڑے تو اس کی بھی سزا اس کو ملنی چاہیے. تو ان تمام چیزوں کو جمع کریں تو ہمیں تھوڑا سا کام کرنا ہے. ہمیں جو اپنا لائف سٹائل ہے نا اس میں تھوڑی سی چینج لانی ہے. آل دو ہم ان چیزوں سے دور چلے گئے، آل دو ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہماری جو زندگی کا جو بیسک آبجیکٹ، بیسک جو مقصد ہے وہ کیا ہے. ہمارا بیسک آبجیکٹ ایک ہی ہے، بیسک مقصد ایک ہے، جج بن جائیں جناب، اچھی پوسٹ آ جائے، اس کے بعد اچھا گھر آ جائے، اچھا لائف سٹائل آ جائے. کہ کبھی ہم نے کوئی زندگی میں ایک بار بھی آنکھیں بند کر کے رات کے وقت یہ سوچا ہے کہ در حقیقت جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو کیوں نکالا، اور اس کے اوپر کنڈیشن کیا رکھی؟ اس لیے نکالا کہ جاؤ اور ثابت کرو کہ تم اس کے اہل ہو. تو حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا یہ باعث کوئی فرق نہیں تھا، در حقیقت کیا تھا؟ باعث آزمائش. نکالے گئے نا. یہ دنیا ایک مومن کے لیے سزا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں پر سزا کے لیے بھیجا گیا کہ جاؤ سزا کاٹو اور اپنے آپ کو اس اہل ثابت کرو کہ آپ اس جنت کے اہل ہو. اگر ہم اپنا لائف سٹائل دیکھیں تو کیا کبھی ہم نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی ایسا سوچا؟ کیا کبھی جب ہمارے گھر میں ہماری بہن بیٹی کا رشتہ آتا ہے، کیا ایک سنگل ٹائم ہم نے یہ سوچا ہے کہ کیا یہ لڑکا نماز روزے کا پابند ہے؟ کیا اس کی لائف سٹائل میں کوئی آخرت کا کوئی ایلیمنٹ موجود ہے؟ یا ہمیشہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ تنخواہ کتنی ہے، گھر اپنا ہے یا نہیں، گاڑی اپنی ہے یا نہیں، یا صرف ہم ادھر ہی چلتے رہ جاتے ہیں؟ تو کچھ کیسز میں نے پہلے سمپل کہا ہے کہ ہر بار نہیں، کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جس میں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، بٹ زیادہ تر کیسز میں ہم ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ اگنور کرتے، چلو خیر ہے، کھاندہ پیندہ کوئی مسئلہ نہیں، جان دیو جی. تو ایسا کیوں ہو گیا ہمارے اندر؟ ہم سے وہ جو خواہش ہونی چاہیے ہمارے اندر
کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا کام کریں کہ واپس اپنی جنت والی مقام کو حاصل کریں، تو ہم کیوں ان چیزوں سے دور چلے گئے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت نماز روزے اور حج زکاتوں میں لگ جاؤ، میں تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے یہی گزارو، جس طرح دل چاہے گزارو، دین کے اصولوں کے مطابق۔ نہ اللہ پیسے کمانے سے منع کرتا ہے، نہ اللہ آپ کو پیسے لگانے سے منع کرتا ہے، نہ وہ شاہ خرچی کا وہ جو کنجوسی اور شاہ خرچی ایک ماڈریشن کا آپ کو ایلیمنٹ دے دیتا ہے، تو کہیں پر روکا تو گیا ہی نہیں ہے۔ تو پھر بھی ہم ان چیزوں سے، تو میں ایک سمپل سی اگر بات کو بھی ادھر ختم کروں تو ایمان کی اگر ڈیفینیشن جو میرے نزدیک ہے، میرے نزدیک جو ایک جنرل ڈیفینیشن ہے وہ تو ہے ہی ہے نا، وہ تو فرسٹ کوالیفیکیشن ہے، اللہ اس کے رسول کو ماننا اور انبیاء کرام پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر، وہ ایک سیپریٹ ایلیمنٹ ہے، وہ ہے۔ بٹ اس سے فردر جو میں کہتا ہوں کہ جو ایمان کا جو اصل درجہ ہے وہ کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اگر تاجر ہے تو اس کا ایمان اس کی اس دکانداری میں اس کو ایمانداری سے کرنا، اگر ایک وکیل ہے تو عدالت کے اندر جا کر حق اور سچ کا ساتھ دینا ہی اس کا ایمان ہے، اگر ایک طالب علم ہے تو ایمانداری کے ساتھ پڑھنا، اس لیے پڑھنا کہ میں حق اور سچ کا ساتھ دوں گا، یہ اس کا ایمان ہے۔ اگر ایک ٹیچر ہے تو اپنی بات کو شرعی لحاظ سے اور اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کو صحیح چیز کو اپنے اسٹوڈنٹ تک پہنچانا، یہ اس کا ایمان ہے۔ تو ایمان وہ الگ، لیکن ایمان کی تکمیل یہاں پر ہوگی جب ہم ان چیزوں کے اندر کیا لے کر آئیں گے، ایمان کو لے کر آ جائیں گے۔ تو تھوڑا سا کوشش کریں، اور یہ جو میں نے آپ کو جہاں سے سٹارٹ کیا تھا، اپنے گھروں میں جا کر دیکھیں، جو ہمارا یہ لائف سٹائل بن چکا ہے، یہ کزن سسٹم، کزن کے ساتھ جناب بہن کو بھیج دیا، بچی کو بھیج دیا چھوٹی، گھر میں ماموں ہے، ماموں بھی کون سا ہے پتہ نہیں کون سا، وہ کزن والا ماموں، اماں کا تھرڈ کزن ماموں آیا ہوا گھر میں، بچوں کو چھوڑ کر آپ اس کے پاس چلے گئے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے بچوں کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ۔ تو اگر ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے لائف سٹائل کے اندر سے یہ چیزیں نکالنی چاہیے، اور اپنے بچوں کی جو ڈریسنگ ہے اس پہ خصوصی، جب تک آپ اس چھوٹے بچے کو اس وقت سے اس کی ڈریسنگ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو بڑے ہو کر آپ اس کی ڈریسنگ کو کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو وہاں سے اپنے اندر جو ہے نا، یہ جنریشن جو خراب ہوگی یہ ہو گئی۔ اب جا کر اپنی کسی چھوٹی بہن کو آپ پکڑو گے نا، اور پکڑ کے اس کی گردن پکڑو گے، اس کو چل بھائی تو پینٹ اتار اور تو جناب شلوار پہن، وہ آپ کو بھی 2 گالیاں دے گی، ساتھ کہے گی ہاں 16 سال تو نہیں پہنتی رہے گی۔ بندہ کیا کرے گا وہاں پہ؟ اس کو چینج کرنے کا چھوڑ دیں، لڑائی جھگڑا ہے، کس کو چینج کرنا؟ جو آپ کی نسل آنی ہے۔ جی دیکھو میں نے تو اس کا پہلے کہا ہے، میں نے ایک چیز دیکھو زکریا، ہم اس بحث میں لے کر ہی نہیں جائیں گے، آپ کی بات درست ہے، میں نے شروع کہاں سے کیا؟ نہ یہ بات میں نہیں مانتا، آپ کی یہ بات میں نہیں مانتا، اس لیے نہیں مانتا کہ دیکھیں ابھی آپ ہے نا، جب تک آپ LLB میں داخلہ نہیں لیتے آپ ڈگری کا خواہش مند ہو ہی نہیں سکتے۔ پہلے LLB میں داخلہ لینا ضروری ہے، پھر ڈگری کا خواہش مند ہو جائیں۔ ہاں تو میں بھی ابھی دیکھو، میں نے آخری بات کیا کی، میں نے کیا کہا ہے، میں نے کہا آپ اپنی بہن کو بھی نہیں کہو، یہی میں نے کہا ہے نا کہ وہ 14-16 سال گزار چکی ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے؟ میں نے کہا ہے وہ نسل جو ابھی آپ کی 1-2 سال میں ہے، اس سے میں کیوں کہہ رہا ہوں سٹارٹ کرنے کا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں۔ ہم بھی سمجھتے ہیں، ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ تو یہی تو میری جان میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آنے والی نسلوں کو باور کروائیں، جو نسلیں چل رہی ہیں ان کو چلنے دیں، ان کو ہم تبدیل کریں گے تو لڑائی جھگڑے فساد اور بڑے مسئلے مسائل بنیں گے۔ آنے والی نسلوں کا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والی نسلوں سے شروع کریں گے۔ میں نے تو کہا جو آپ لوگوں کے بچے ہونے ہیں، میں نے تو آپ کی جو یہ جنریشن اس کو تو میں نے نکالا ہے، میں نے کہا جو ہم لوگوں کے آگے فردر جو بچے ہیں ان لوگوں کو ہم اگر سمجھانا آج شروع کریں گے، اور وہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن پر ہمارا ہولڈ بھی ہوگا، اگر ہم ان کو سمجھانا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سڑک پر جاتی ہوئی کسی بھی لڑکی کو پکڑیں اور کہیں آج تو نے دوپٹہ کیوں نہیں کیا، تو نے یہ، تو اس کا تو میں کیا ہی نہیں رہا، میں تو شروع کہاں سے کرنے کا کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں ہم نے اپنے گھر سے بھی نہیں کرنا، اپنے اس گھر سے جو ہمارے بچے ہوں گے ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے سائی صاحب؟ وہاں سے شروع کرنا ہے ان کو۔ اگر ہم اس چیز کا، اور ایک میں چھوٹی سی بات بتا دوں، چاہے دنیا میں جتنی بھی خرابیاں آ جائیں، دنیا میں جتنی بھی برائیاں آ جائیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا
برائی، خرابی، فحاشی، بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، پر میرا اتنا ایمان ضرور ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ ایک وقت اسلام کی گلوری کا آنا ہی آنا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم اتنی سی کوشش کر لیں تو شاید ان لوگوں میں ہمارا نام لکھا جائے کہ جہاں سے یہ گلوری کا پیریڈ سٹارٹ، اینڈنگ والے ہم نہیں ہیں۔ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی ایسی بنیاد رکھ جائیں کہ اگر کوئی 100، 200، 400، 500، 1000 سال کے بعد اسلام کا وہ پیریڈ آتا ہے انشاءاللہ، جو آنا ہے، تو کہیں پر اس کی بنیاد والوں میں ہمارا ایک نام رکھا جائے۔ جیسے آج ہم سے 1400 سال پرانوں کو یاد کرتے ہیں، تو آج سے 1400 سال بعد کوئی ہمارے دور کے بھی لوگوں کو یاد کرے کہ ہاں ان لوگوں نے دوبارہ اس چیز کی کیا کی تھی، بنیاد رکھی تھی، اور جہاں سے یہ چیز، اس پہ تھوڑا سا اگر آپ کریں گے ورک آؤٹ تو انشاءاللہ اس میں جو ہے نا اللہ بہتری کرے گا۔ آگے چلتے ہیں، اگلا